الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص ولما كان هذا المثل ظاهرا بينا جليا قال الحمد لله على إقامة الحجة عليهم بل أكثرهم لا يعلمون أي فلهذا يشركون بالله. اب حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ مثال دی ہے یہ مثال ہے ایک مشرک اور ایک مخلص مومن کے درمیان میں. حالانکہ یہ مثال بڑی واضح ہے کہ ایک آدمی کے 4 مالک ہوں اور ایک کا ایک مالک ہو تو کھلی بات ہے کتنا بڑا فرق ہے. تو مخلص مومن اللہ کو مانتا ہے دکھ میں سکھ میں خوشی میں غمی میں ہر وقت اللہ کی طرف لو لگاتا ہے. اور مشرک کبھی کسی دروازے پہ گرتا ہے کبھی کسی دروازے پہ گرتا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ سب سے محروم رہ جاتا ہے. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ مومن مخلص موحد اور مشرک کے درمیان میں اللہ نے مثال بیان کی ہے. وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمَثَلُ اور یہ مثال چونکہ بڑی واضح ہے ظاہر ہے بین ہے روشن ہے کوئی چھپی بات ہی نہیں کہ ایک کے 4 مالک ہیں ایک کا ایک مالک. اس لیے جب حجت تمام ہو گئی تو اس کے باوجود بھی اگر نہیں جانتے تو یہ ان کا قصور ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اب فرما دیں کہ الحمدللہ علی اقامت الحجت حجت پوری ہو گئی دلیل واضح ہو گئی. بل اکثرهم لا يعلمون لیکن ان کی اکثریت جو ہے نہیں جانتے اس لیے وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. فلہذا یشرکون باللہ تبارک و تعالی. تو یہ مثال موحد اور مشرک کے درمیان ہے. وقوله تبارک و تعالی انک میت وانہم میتون. هذه الآية من الآيات التي استشهد بها الصديق رضي الله عنه عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تحقق الناس موته مع قوله عز وجل وما محمد إلا رسول
قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اب اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دنیا میں دلائل کے ساتھ توحید کا مسئلہ ثابت کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر یہ مشرک پھر بھی نہیں مانتے تو میرے محبوب آپ غم نہ کریں، انکا میت، آپ پہ بھی موت آنی ہے اور ان پہ بھی موت آنی ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ مومن اور مشرک کا کیا فرق ہے۔ لیکن جو مسئلہ سمجھنے والا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ بات تو منصوص ہے، نص قطعی ہے، جس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ یاد رکھیں کہ موت جو ہے وہ برحق ہے، ہر انسان پہ، ہر جاندار پہ، ہر ذی روح پہ موت نے آنا ہے، موت برحق، اس سے کسی کا انکار نہیں، چونکہ یہ نص ہے۔ قرآن کی جب نص آ جائے یا حدیث مبارک ایسی منصوص متواتر مشہور اور قطعی الدلالت ہو تو پھر تو کسی کا نہ شبہ نہ شک نہ کسی اجتہاد کی ضرورت۔ اب اللہ نے کئی مقام پہ فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر چیز جو ہے وہ قابل فنا ہے، صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی ہے۔ اسی طرح فرمایا كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز قابل ہلاک ہے، قابل فنا ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ زندہ تو سب ہیں لیکن وہ ایسا زندہ جس پہ نہ کبھی موت پہلے آئی نہ اب آئے گی۔ ہم زندہ ہیں لیکن موت آئے گی، وہ ایسا زندہ جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی فنا نہیں آئے گی۔ وہ باقی ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ دائم ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ موت جو ہے وہ تو برحق ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ موت کے بعد جو حیات ہے، مسئلہ اس میں موت کا تو کوئی منکر نہیں، یعنی موت ایک ایسی چیز ہے کہ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں خدا کے بھی منکر ہیں، انبیاء کے بھی منکر ہیں، صحابہ کے بھی منکر ہیں، حدیث کے بھی منکر ہیں، اولیاء کے بھی منکر ہیں، لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، بس یہ دنیا کی زندگانی ہے، کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے۔ وما نحن بمبعوثین، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، یعنی موت کے وہ بھی قائل ہیں کہ ہم نے مرنا تو ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَامًا، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہماری ہڈیاں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یعنی موت کا منکر کوئی بھی نہیں ہے، موت کے بعد حیات کا منکر۔ اب مسئلہ سمجھیں جو بڑا اللہ رحمت فرمائے
دنیا میں ما بہ الاختلاف بنا لیا گیا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ کوئی بھی اختلافی نہیں ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت کا سلفن خلفن صحابہ سے لے کر آج تک یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء بھی حیات ہیں اور شہداء بھی حیات ہیں، یہ کسی کا انکار نہیں، الا ایک فرقہ ہے معتزلہ کرامیہ کا جو انبیاء کی حیات کا منکر ہے، وہ کہتا ہے انبیاء کی موت کے بعد کوئی حیات نہیں۔ ورنہ یاد رکھیں کہ موت کے بعد حیات ہے، ایک تو حیات آخری ہے نا، اخروی ہے، اس کا تو خیر کوئی منکر ہی نہیں الا کفار، لیکن ایک حیات ہے ہماری مرنے کے بعد، یعنی عالم برزخ میں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ حیات ہے، حتیٰ کہ کافر بھی مرنے کے بعد اس کے لیے بھی حیات ہے، کافر ہے مشرک ہے مر گیا ہے لیکن اس کی بھی حیات ہے مرنے کے بعد۔ کیوں؟ اگر کافر کے لیے مرنے کے بعد کوئی حیات نہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر عذاب قبر بھی نہیں۔ کیوں؟ اگر عذاب قبر حق ہے تو کس کو ہوتا ہے؟ خالی جسد کو، روح تو ہے نہیں۔ بات اچھی طرح سمجھیں، آج کل بڑا نعوذ باللہ مارکۃ الاعلیٰ مسئلہ بڑھ گیا ہے، لوگوں میں سر پھٹول ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کتابیں ہیں، فتوے ہیں، کوئی حیات کے قائل ہیں، کوئی حیات کے منکر ہیں، کوئی سما کے قائل ہیں، کوئی سما کے منکر ہیں۔ او اللہ معاف کرے، اتنی آگے بڑھ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ لیکن بات سمجھیں کہ مرنے کے بعد جو ہے فوراً ایک حیات ہے۔ کیوں؟ اگر حیات نہ ہو تو پھر عذاب قبر کس کو ہوتا ہے؟ اور عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، الا فرقہ ضالہ جو ہیں، جو گمراہ ہیں۔ ورنہ عذاب قبر تو ایک ایسی چیز ہے کہ حضور نے دعا سکھلائی کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے پناہ عطا فرما۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم رحمت دو عالم ایک صحابی کے دفن کے بعد اس کی قبر پہ بیٹھے ہیں اور فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 دفعہ فرمایا۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے اس لیے حیران ہو کے کہا کہ میں نبی بھی قبر میں موجود ہوں اور قبر میں بھی میرا صحابی ہے، لیکن زغطۃ القبر، قبر کا زغطہ اس کو بھی آ گیا، تو اس لیے میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ تیری پاک ذات ہے، تو جس کو چاہے پکڑ لے۔ تو اللہ نے میری تسبیح اور میرے دعا کہنے سے اس میں وہ زغطہ قبر جو تھا اس کو ہٹا دیا۔ تو اب حضور خود بیٹھے ہیں، خود فرما رہے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں 2 قبریں تھیں۔ آپ نے فرمایا آپ ٹھہر گئے اور آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر حضور نے صحابی کو حکم دیا کہ سامنے کھجور سے ایک ٹہنی توڑ کے لے آؤ۔ وہ کھجور کی شاخ لے آیا، حضور نے اس کو 2 ٹکڑے کیا، ایک اس قبر پہ لگا دیا، ایک اس قبر پہ لگا دیا۔ فرمایا اس چیز کی تسبیح کہنے سے لعل اللہ ان یخفف بہما، اللہ ان کا عذاب کم کر دے۔ کیونکہ ہر چیز تسبیح کہتی ہے۔
یہ اسی احادیث سے بعض لوگوں نے اللہ عالم ضد میں آ کر، یا بعض آدمیوں نے حدیث سمجھی نہیں، یا جہالت ہے یا ضد ہے، کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے نا، آج کل ضد میں ایمان بھی دے دیتے ہیں نا۔ اسی سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو پھولوں کی چادریں قبروں پہ چڑھاتے ہیں اور قبروں پہ جاتے پھول ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضور پاک نے بھی تو 2 شاخیں کھڑی کی نا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے کھجور کی چھڑیوں کی شاخیں 2 ٹکڑے کر کے قبر پہ لگائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر پہ درخت لگانا یا پھول ڈالنا یا کوئی ایسی ٹہنی ڈالنا یا کوئی ایسی چیز رکھنا جو ہے وہ جائز ہے کہ حضور نے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اللہ معاف فرمائے ان پہ شور ہو گیا کہ جو قبروں پہ جا کے چادریں چڑھائے پھول ڈالے وہ تو سنی ہے اور نہ کرے تو وہابی ہے۔ حالانکہ خدا کے لیے آپ کو اللہ نے اپنا کعبہ نصیب کیا ہے، کہہ دو الحمدللہ۔ اللہ نے حج نصیب کیا، کعبہ نصیب کیا، مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوگی، مینا عرفات نصیب ہوگا، الحمدللہ۔ تو اللہ کے گھر میں آئے ہو، پہلے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ حج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، حج تو ابو جہل نے بہت کی ہے۔ حج تو ابھی لہب نے بڑا کیا ہے، حج تو عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ نے بڑے کیے ہیں، حج تو ولید بن المغیرہ نے بڑے کیے ہیں، حج تو قصی کلاب اور ہاشم نے بڑے کیے ہیں۔ حج سے کوئی نہیں بخشا جاتا، ایمان ہو پھر حج ہو۔ بات کو سمجھیں، اگر ایمان ہی نہیں، عقیدہ ہی نہیں، تو پھر حج کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ پھر تو دھیلے کا فائدہ نہیں، لاکھوں روپے بھی ضائع کیے اور گھر کے بدھو گھر کو لوٹائے، بس جیسے گئے تھے ویسے آ گئے، پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ اب سمجھے میرا عزیز کہ ہمارا ایمان ہے، یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ مسئلہ ثابت کرنا تھا کہ عذاب قبر جو ہے وہ بر حق ہے، کیونکہ اللہ کا نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، نبی پاک جھوٹ سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، ان پر تو اللہ کی صداقت جو ہے اللہ کی گواہی ہے، نبی کے صادق ہونے پر تو اللہ گواہ ہے۔ یہ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اور آگے جا کے فرماتے ہیں کفا باللہ شہیدا، میرا مدنی تیری صداقت پہ، تیری نبوت پہ، تیری رسالت پہ میری گواہی کافی ہے۔ کوئی نہیں مانتا نہ مانے۔ تو اب جب اللہ کے نبی فرماتے انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر، حضور نے فرمایا ان دونوں پر کسی بڑی وجہ سے بھی عذاب نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا احدہما لا یستتر من البول، ایک جس پہ عذاب ہو رہا ہے یہ اپنے پیشاب کے قطروں کا لحاظ نہیں کرتا تھا، کپڑے پیشاب کے قطرے کپڑے پہ آ گئے، خیال نہ کیا، کپڑے کو پاک نہ کیا، کپڑے کو صاف نہ کیا، اور فرمایا والآخر، اور دوسرا جس کو عذاب ہو رہا ہے یمشی بالنمیمۃ، یہ غیبت کرتا تھا، لوگوں کی غیبت کرتا، لوگوں کے گلے کرتا، ادھر بیٹھتا اس کی سناتا، ادھر بیٹھتا اس کی سناتا تھا، ان 2 گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، علماء نے فرمایا یعنی یہ نہیں کہ یہ گناہ نہیں یا بڑے نہیں، بلکہ اگر کوشش کرے انسان تو پیشاب سے بھی بچ سکتا تھا، اگر کوشش کرے تو غیبت اور گلہ کرنے سے بھی بچ سکتا تھا، اور اگر کوشش کرے تو استغفار کر کے توبہ کر کے بھی اللہ سے معافی لے سکتا تھا، لیکن انہوں نے ان گناہوں کو کچھ سمجھا نہیں، اس لیے فرمایا وما يعذبان فی کبیر، ان کے عذاب تو ہو رہا ہے لیکن ان لوگوں نے ان گناہوں کو کچھ نہیں سمجھا، معمولی سمجھا، بڑا سمجھا نہیں۔ اگر بڑا سمجھتے تو تدارک کرتے، کوشش کرتے بچنے کی، اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ پھر حضور نے وہ ٹہنیاں منگائیں۔ تو اب مسئلہ سمجھیں، پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ عذاب قبر حق ہے، ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کے گواہی دینے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری قرآن کی آیت موجود ہے, اللہ فرماتے اغرقوا فادخلوا نارا, کہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوئے اور غرق ہونے کے بعد فوراً عذاب میں آ گئے. اسی طرح قرآن کہتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. آگ ان پہ صبح و شام پیش کی جاتی ہے, اور یاد رکھو جہنم میں نہیں ڈالے جاتے, جہنم کی سزا تو آخرت میں ہوگی. یہ تو ابتدائی سزا ہے, یعنی جہنم کی سزا کا ایک نمونہ ہے. اصل سزا جو ہے وہ آخرت میں ہوگی, اصل جزا جو ہے وہ آخرت میں ہوگی, جنت جہنم آخرت میں ہوگی. لیکن اللہ مومن کو بھی قبر میں آرام دے کے جنت کی ایک جھلکی دکھا دیتے ہیں, اور کافر کو بھی عذاب دے کے جہنم کی ایک جھلکی دکھا دیتے ہیں. فرمایا قیامت والے دن وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جب قیامت ہوگی اس وقت حکم دیں گے کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, کہ اب فرعون اور آل فرعون کو داخل کرو شدید عذاب میں. اچھا یہ معنی بھی سمجھ لو, ادخلوا آل فرعون. آل جیسے آج کل لوگوں میں مشہور ہے نا کہ جی آل رسول آل نبی تو بس حضور کی اولاد ہے نا جی, یہ مسئلہ غلط ہے. یہ بھی یہ لوگوں نے مشہور کر رکھے ہیں نا, خود گھڑتے ہیں نا کہ آل رسول آل نبی, یہ آل رسول ہے, یہ آل نبی ہے. یاد رکھو ایک لفظ آل ہے, ایک لفظ اہل ہے قرآن کے اندر. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے حکم دیا لوط علیہ السلام کو فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, اپنے اہل کو لے کے نکل جاؤ اور رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ, اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا. لفظ یاد رکھو, آل مانا اولاد بھی ہے, آل مانا اتباع بھی ہے. جو کسی کی پیروی کرے گویا وہ بھی اس کی آل ہے. اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ قیامت میں اللہ فرعون اور فرعون کے بچوں کو اور فرعون کے گھر والوں کو تو عذاب دیں گے, باقی کسی کو نہیں دیں گے. تو آل فرعون سے کیا مراد ہے؟ جو فرعون کی پیروی کرتے تھے, فرعون کے طریقے پہ چلتے تھے, وہ کون ہے؟ وہ آل فرعون ہیں. اور میرے مدنی کے طریقے پہ چلنے والے آل محمد ہیں. اسی لیے قابل مبارک ہو تم لوگ کہ اللہ نے درود جو سکھلایا ہے نبی کی زبان سے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تاکہ حضور کی اولاد پہ, اہل بیت پہ, ازواج پہ اور قیامت تک کلمے پڑھنے والے بھی شریک ہو جائیں. اس لیے لفظ آیا آلے, کیوں پہلے بھی تو ہمیں شریک کیا گیا ہے نا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب اللہ نے فرمایا میرا بدری تیری امت پہ بھی سلام, عباد صالحین پہ بھی سلام. اب ان کو سلام میں بھی شریک کیا, آگے صلات میں بھی شریک کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا. اچھا درود پڑھنے کے بعد کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا درود کے بعد دعا مانگو. مدنی پاک کو تو بغیر مانگے میں نے دے دیا ہے, لیکن امت سیکھے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اب دعا
تو اچھا اب یہ ثابت ہو گیا کہ عذاب قبر ہے. اچھا اب حضور پاک نے کھجور کی ٹہنیاں منگائی، ہمارا ایمان ہے، اور ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے ہاتھ سے قبر پہ لگا دیا. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ آج جو پھولوں کی چادریں ڈالتے ہیں یا پھول چڑھاتے ہیں، کیا ان کے ہاتھوں میں بھی وہی برکت ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تھی؟ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، نہیں یہ ایسے چکرے مکرے نہ کریں، کھل کے بات کریں. یا عقیدہ موحد بنے یا مشرک بنے. اللہ میاں کو آدھا تیتر بٹیرا قبول ہی نہیں ہو، منافق ہوتا ہے. یا بالکل مومن بنے یا سیدھے قبر پرست بنے. یا تو جہنم میں کوئی مقام ہو، چلو ابو جہل تو کھڑا ہو کے استقبال کرے نا، یا پھر جانا ہے تو ابو بکر کا دامن پکڑ کے سیدھا جنت میں جاؤ. یا مومن بنو یا کافر بنو، آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو پسند ہی نہیں. کہ خوابے میں آئے تو یا اللہ، قبر پہ گیا تو یا معین الدین اجمیری مدد فرما. یہ کون سا مسلمان ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے؟ سیدھی بات کرو. اللہ کو کھڑا بندہ پسند ہے کہ بننا ہے یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. سیدھی بات. آدھی بات نہیں ہے کہ کبھی ادھر بھی مانگ لیا، اللہ میاں تو بھی راضی، لیکن یہ بھی تو تیرے ہیں نا، ان کو بھی ذرا ہاتھ شاتھ پھیرنا ہے نا. اللہ میاں حجر اسود کو کبھی کبھی بوسہ ملتا ہے، ہم تیرے اللہ والوں کی قبروں کو چوم لیتے ہیں، کوئی کام تو ہو رہا ہے نا. او یار بیٹھو نا حاجی صاحب، مہربانی کرو نا، بیٹھ جاؤ نا، کیا تماشا بنائے، کسی کو دے دو بس. اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہو، ہمارا بھی. پھر کہتے ہیں مکی صاحب گلے لگ جاتے ہیں. وہ اللہ کے بندے ہیں. دیکھو نا، ایک آدمی درس دے کر 1 سوا گھنٹے کے بعد اپنے ہوش میں ہوتا ہے. اچھا جی میں نے بس بھائی آرام سے عشاء کے بعد آگے پوچھ لو. اچھا بھی اذان ہو رہی ہے، روحی ایک وقت ہوتا ہے کہ آدمی طواف کر لیتا ہے کہ عورتیں نہیں ہوتی. اچھا اگر آپ 2 منٹ بھی لیٹ ہو گئے طواف کیا آپ کا. یہ پوچھنا ہے، لاکھ دفعہ پوچھیں، لاکھ دفعہ ملے، سارا دن پوچھیں. صبح کے بعد الحمدللہ درس ہے، ظہر کے بعد الحمدللہ میں حرم میں ہوتا ہوں، عشاء کے بعد بھی میں حرم میں بیٹھتا ہوں. بالکل پوچھیں، میں آپ کا خادم ہوں، بھائی ہوں، لیکن کچھ تھوڑی آپ بھی تو رعایت کریں نا. اب یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم نے پھول ڈالے تو کیا ان پھول ڈالنے والوں کے ہاتھ برابر ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کے؟ ہیں؟ کھلی بات کریں بھائی. میرا تو ایمان ہے نا کہ جہاں مدنی کا ہاتھ لگ جائے وہاں آگ لگتی نہیں. کیا خیال ہے؟ جہاں میرے مدنی کا ہاتھ لگ جائے وہاں آگ. یہ میں نہیں کہتا، حدیث میں ہے کہ لا یمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی. حضور نے فرمایا جس نے مجھ کو ایمان کے ساتھ دیکھا میرا صحابی بن گیا، اس کو آگ چھوئے گی بھی نہیں. تو اب وہاں تو حضور کے ہاتھ ہیں. وہ تو بڑا فرق ہے نا، آسمان زمین کا فرق ہے. حضرت علی کی آنکھوں میں جو تکلیف ہے، حضور نے ہاتھ پھیرے تکلیف ختم ہو گئی. وہ تو نبی کا ہاتھ ہے نا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ حضور ہر قبر پہ جا کے شاخیں لگاتے تھے یا صرف ان 2 قبروں پہ لگائی؟ ہاں جی، جنت البقیع میں جتنے صحابہ کی قبریں تھیں، حضور کی بیٹیوں کی قبریں تھیں، حضور کی بیویوں کی قبریں تھیں، اور صحابہ کی قبریں تھیں. شہدائے احد میں سیدنا حمزہ کی مزار تھی، وہاں بھی کبھی حضور نے لکڑیاں لگائیں یا پھول ڈالے؟ اچھا یہاں کیوں ڈالے؟ کیا فرمایا؟ انہما، کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے. تو تم جب پھول ڈالتے ہو تمہیں بھی پتا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے پیر صاحب کو. کیا خیال ہے؟ تم بھی اسی لیے ڈالتے ہو کہ سائیں کو عذاب ہو رہا ہے، چھٹکارا ہو جائے. عقل کرو، خدا کے لیے اللہ کے دین کو نہ بدلو. اللہ کو جان دینی ہے. قبر میں بھی جاؤ گے، حشر میں بھی جاؤ گے، وہاں تو مولوی مکی بدری کی دال نہیں گلے گی. وہاں تو تم سے ٹھیک ٹھیک پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس قرآن نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس محمد مصطفیٰ کا فرمان نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس علماء حقہ کی آواز نہیں آئی؟ کیا تمہیں دین کی دعوت دینے والے در در پہ پھر پھر کے، تیرے گلیوں میں پھر پھر کے انہوں نے تمہیں کلمہ نہیں پڑھایا؟
تو سیدھی بات کرو، سمجھو۔ اب مسئلہ سمجھو کہ عذاب قبر حق ہے۔ جب عذاب قبر حق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حیات ہے۔ اگر حیات نہ ہو عذاب کس کو ہوتا ہے؟ دیکھو نا جی، اگر کسی آدمی کی انگلی کاٹ دو پھر اس کو مارتے رہو، کٹنے کے بعد بھی اس کو کوئی عذاب ہوگا؟ کٹ گئی، ختم، مر گئی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کبھی آدمی کا پاؤں سن ہو جاتا ہے، یا اللہ نہ کرے فالج گر جاتا ہے، ہاتھ پاؤں بیکار، اب ان کو سوئی بھی مارے تو پتہ نہیں لگتا۔ آپ کہتے ہیں کہ بے جان ہو گیا ہے، تو جب بے جان ہو تو تکلیف ہوتی نہیں، تو اگر وہاں جان ہی نہیں تو پھر تکلیف کا کیا بنا؟ اس لیے مسئلہ سمجھیں کہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں بھی حیات ہے، حیات کافر کی بھی ہے، حیات مومن کی بھی ہے، لیکن سب سے اعلی حیات انبیاء کی ہے۔ انبیاء کے بعد حیات شہداء کی ہے، شہداء کے بعد حیات عام مسلمانوں کی ہے، اور ان کے بعد جو آخری درجہ ہے وہ کافروں کا ہے۔ حیات تو سب کو ہے۔ بات کو سمجھیں، اچھی طرح دماغ میں بٹھا دیں۔ اگر حج میں آپ نے ایک مسئلہ بھی سمجھ لیا، سمجھو الحمدللہ پیسے کام آ گئے۔ اب دیکھیں کہ حیات جو ہے قرآن میں شہداء کی حیات کا تو خود قرآن نے نص میں کہہ دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ میرے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، لیکن ان کی حیات تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ تو شہید کی حیات، اچھا اب کہتے ہیں کہ شہید کی حیات کا ذکر ہے اور نبی کی حیات کا قرآن میں ذکر، انبیاء کی حیات کا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ذکر وہ چیز کی جاتی ہے جہاں شبہ ہو سکتا ہو۔ انبیاء کی حیات تو اعلیٰ در اعلیٰ ہے، وہاں تو شبہ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کہ جب شہید زندہ ہے تو نبی تو بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ اگر شہید ایمان سے کہے نبی کا کلمہ نہ پڑھے تو شہید ہو سکتا ہے؟ کلمہ نہ پڑھے تو کافر ہوگا، شہید کیسے بنے گا؟ تو جس نبی کے کلمے پڑھنے کے بعد مقام شہادت ملا ہے تو اسے نبی کا کتنا مقام ہوگا؟ اسی لیے یاد رکھیں سب سے قوی حیات، قوی تر حیات جو ہے وہ انبیاء کی ہے، ان کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ شہداء کا ہے، اور تیسرا درجہ جو ہے وہ عامت المسلمین کا ہے، اور آخری درجہ جو ہے وہ کافروں کا ہے، لیکن حیات ان میں بھی ہے۔ اب سمجھیں مسئلے کو کہ اللہ نے قرآن میں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں کیا فرمایا؟ فرمایا انک میت انک میت وانہم میتون۔ اگر سب کی برابر موت ہے تو اللہ فرما دیتے انکم میتون۔ یہ الگ الگ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ فرماتے ہیں تم سب نے مرنا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن فرماتے انک میتون، میرے مدنی محمد مصطفیٰ تحقیق آپ پر بھی موت نے آنا ہے، وَإِنَّهُمْ میتون، اور یہ تیرے دشمن کافر مشرک جو ہیں ان پہ بھی موت نے آنا ہے۔ لیکن درمیان میں واو عاطفہ ہے، لازم بات ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے اندر فرق ہو۔ معلوم ہوا کہ میرا مدنی تیری موت تو برحق ہے لیکن تیری موت الگ ہے، ان کی موت الگ ہے۔ اس لیے اللہ نے دو آیتیں فرمائی، اور پھر سب سے قوی حیات انبیاء کی ہے۔ کیوں؟ سمجھے کہ حیات کی قوت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی موت کے بعد ان کی جائیداد کا تقسیم میراث نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ زندہ کا میراث تقسیم نہیں ہوتا ہے، مردہ کا ہوتا ہے، لیکن نبی کا تو میراث تقسیم ہی نہیں ہو رہا۔
اچھا اگر کوئی مر جائے عدت کے بعد، چاہے مولوی ہے، پیر ہے، عابد ہے، زاہد ہے، امام ہے، صحابی ہے، تابعی ہے، مجتہد ہے، اگر مر جائے تو اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی بیویاں دوسری شادی اتنی حیات قوی ہے کہ ان کے بعد ان کی دوسری جگہ شادی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ ایسا مقام ہے کہ وہ ازواج رسول ہیں، اسی طرح یعنی نہ میراث تقسیم ہوگا، نہ نبی کی بیوی سے کوئی شادی کر سکے گا، یہ زیادہ دلیل ہے اس قوت کی۔ اور پھر حیات میں کچھ حرکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مررت بکثیب احمرا، میں اسراء کی رات، معراج والی رات، جب میں ایک سرخ ٹیلے سے گزرا، بیت المقدس سے پہلے ایک جگہ تھی جہاں سرخ ریت کا بڑا ٹیلا تھا، اس کے ساتھ ایک قبر تھی، اس قبر میں نے دیکھا کہ میرا بھائی موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اب نماز پڑھنے کی حرکت بھی ثابت ہو گئی۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ جب تم قبرستان پہ گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کرو، اگر ان کے لیے کوئی حیات نہیں، سلام کس کو کرو؟ کہتے ہیں جی نوع من الحیات، تھوڑی سی زندگی تو ہر چیز میں ہوتی ہے، تو پھر اللہ ہمیں حکم دیتے کہ پہاڑوں پہ گزرے تو سلام کہو، درختوں کے ساتھ گزرو تو سلام کہو، نہر اور دریا پہ گزرو تو سلام کہو، وہاں تو حکم نہیں دیا، صرف قبروں پہ دیا۔ اگر نوع من الحیات ہے تو ہر چیز میں حیات ہے، ہر چیز پہ گزرے کہ السلام علیکم ستون صاحب، یہ کوئی بات ہے؟ تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے۔ اچھا اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے، منکر نکیر 2 فرشتے آتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں۔ اب اشکال کرتے ہیں نا لوگ، یہ بلا وجہ اشکال، اور جی فرشتے قبر میں کیسے داخل ہوئے؟ قبر میں تو کوئی سوراخ نظر نہیں آ رہا۔ تیری بیوی جب حمل ٹھہرتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تمہیں کبھی سوراخ نظر آیا ہے؟ فرشتہ تو اندر بھی جاتا ہے۔ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، وہ رحم مادر میں جا کے بچے کی شکل بنا رہا ہے۔ اللہ سے پوچھتا ہے میرا اللہ بتلائیں کیا لکھوں، شقی ہے کہ سعید ہے، اس کی عمر کتنی ہے، رزق کتنا ہے، کتنا دن زندہ رہے گا، یہ سارا کچھ فرشتہ اندر کرے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی جی فرشتے کیسے جاتے ہیں؟ حضرت داؤد کے گھر میں کیسے چلے گئے؟ وہ تو سارے دروازے بند تھے۔ اسی طرح بی بی مریم کے گھر میں کیسے پھل پہنچ گئے؟ تالے لگے ہوئے ہیں، دروازہ بند ہے، محراب بند ہے، مقبرہ بند ہے، ہر اسی لیے تو پیغمبر حرام ہے کہ انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ عقل نہ لڑایا کریں، جو خالق پیدا کرنے پہ قادر ہے، اس کے ملائکہ ہر جگہ اللہ کے حکم سے پہنچنے پہ قادر ہے۔ باقی چونکہ ملائکہ بھی نور ہیں، اللہ کی ذات بھی نور ہے، اور روح بھی ایک لطیف چیز ہے، ان کا ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ دیکھو نا سورج اپنی آفتاب میں ہو، آپ دیکھ سکتے ہیں، کیوں؟ نور ہے، حالانکہ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو عام نور ہے نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے عقل جو ہے نہ لڑایا کریں جی فرشتے کیسے جاتے ہیں، یہ تو اللہ کا شان ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اب دیکھیں آدمی سو رہا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ جی میں مکے میں طواف کر رہا ہوں، سویا اپنے ملک میں ہے، کعبہ دیکھ رہا ہے، چل رہا ہے، حجر سے چوم رہا ہے، طواف کر رہا ہے باقاعدہ، حالانکہ وہ اپنے گھر میں بستر پہ سویا، اٹھتا ہے، او یار کہاں نہ کعبہ ہے، نہ مکہ ہے، نہ طواف ہے، کیا بات ہوئی؟ وہ کیسے دیکھ لیتا ہے؟ اچھا 2 آدمی میاں بیوی ایک بستر پہ سوئے ہوں،
ایک ان میں ایک خواب دیکھ رہا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے، وہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، پسینہ پسینہ، بعض اوقات چیخ کے اٹھ بیٹھتا ہے، ساتھ والی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے کیا ہو گیا کیا ہو گیا، مجھے کوئی مار رہا تھا، کہاں مار رہا تھا، یہاں سوئے ہوئے تھے۔ اس لیے یہ اشکال عقلی ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت ہر چیزوں سے ماورا ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ وہ چاہتے ہیں وہ قبر میں بھی ہے۔ اب دیکھیں فرمایا کہ دو فرشتے آ جاتے ہیں، آنے کے بعد وہ تین سوال کرتے ہیں، من ربو کا، من ربو کا، اب مومن ہے تو کہتے ہیں ربی اللہ۔ اب دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مومن ہے تو کہے گا دینی الاسلام۔ اب تیسرا سوال کرتے ہیں کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو کہے گا محمد الرسول اللہ۔ تو سوال جواب مردے سے ہوتا ہے، نہ روح ہے نہ کچھ ہے، جان پڑی ہوئی ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ من ربوں کا۔ وہ جان بھی بولتی ہے، کبھی مردہ بولتا ہے، مانا یہ ہوا کہ روح علیین میں ہے، لیکن اللہ نے تعلق جوڑ دیا ہے جسد کے ساتھ۔ جسد جہاں بھی ہو اللہ اس کا کنیکشن جوڑ دیتے ہیں۔ تیرے بندے ٹیلی فون کا کنیکشن سیٹلائٹ سے جوڑ دیتے ہیں، ان بندوں کے بنانے والا تیرے روح کا کنیکشن نہیں جوڑ سکتا۔ اب دیکھو نا، موبائل ہے، چھوٹا سا موبائل ہے، پنچ کرتے ہو، جو نمبر پنچ کرو اسی کو لگتا ہے، دوسرے کو تو ڈسٹرب نہیں کرتا نا۔ تو اللہ بھی جہاں حکم دیتے ہیں وہاں روح لگ جاتی ہے بس۔ اب کافر سے پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ ہاں لا ادری، ہائے پتہ نہیں۔ کیوں کیا پتہ ہے بیچارہ؟ کبھی ادھر سجدہ کبھی ادھر سجدہ، کبھی درخت پہ سجدہ کبھی سورج پہ سجدہ، کبھی آگ پہ سجدہ کبھی قبر پہ سجدہ، کس کس کا نام لے؟ اسی کہے گا ہاں ہاں لا، پتہ ہی نہیں۔ ما دینوں کا، کہے گا ہاں ہاں لا، پتہ ہی نہیں۔ ما تقول فی حق ھذا الرجل، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں۔ تو اب سوال جواب ہوتا ہے، تو یقین کرو مانا کیا ہوا کہ حیات برحق ہے، لیکن وہ عالم برزخ ہے، اس کے احکام الگ ہیں، عالم دنیا کے احکام الگ ہیں، عالم آخرت کے احکام الگ ہیں۔ آسمانوں پہ احکام الگ ہیں، زمینوں پہ احکام الگ ہیں، ان کو جب خلط ملط کرو گے تو عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ یہی وہ آیت ہے جس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی وفات کے بعد دلیل پکڑی تھی، اور آپ منبر پہ آ کے اعلان کیا کہ حضور پہ موت آ گئی ہے۔ اور دوسری آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ اللہ نے فرمایا نہیں محمد مصطفیٰ مگر اللہ کے رسول، آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، ان پہ بھی موت آئی ہے، آپ پہ بھی موت آئے گی۔ اگر میرے مدنی پہ موت آ جائے یا میدان جنگ میں شہید ہو جائیں تو کیا تم دین چھوڑ کے پھر جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ وَمَانَا حَاضِرَ آیَتِ أَنَّكُمْ سَتَنْقُلُونَ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ لَا مَحَالَةَ۔ اور اس کے بعد مفسر فرماتا ہے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اس دنیا سے لازم جاؤ گے، وَسَتَجْتَمِعُونَ عِندَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، اور قیامت والے دن سب کٹھے ہوں گے، وَتَخْتَصِمُونَ فِي مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ الدُّنْيَا مِنَ التَّوْحِيدِ وَالشِّرْكِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور وہاں موحد بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، پھر اللہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیں گے۔ وَيَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَيَفْتَحُ بِالْحَقِّ وَالْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ وَيُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ الْمُخْلِصِينَ الْمُوَحِّدِينَ، اللہ مومنین مخلصین موحدین کو عذاب سے نجات دیں گے۔
گے، ان کو جنت عطا فرمائیں گے، جنت الفردوس کے درجات عالیہ نصیب فرمائیں گے. وَيُعَذِّبَ الْكَافِرِينَ الْجَاحِدِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُكَذِّبِينَ، اور جو کافر تھے، جو مشرک تھے، جو منکر تھے، جو مکذب تھے، ان کو اللہ عذاب دیں گے. ثم ان هذه الآية كان سياقها بالمؤمن الكافرين وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا فإنه تعاد لهم الخصومة في الدار الآخرة. اب مفسر فرماتا ہے کہ یہاں پر ذکر جو ہے آیت میں مومنین کافرین کا ہے، لیکن قیامت میں ہر دو جھگڑے والوں کے درمیان جو جھگڑا ہوگا اللہ سب کا فیصلہ فرمائیں گے. دعا فرمائیں اللہ رحمت کا فیصلہ فرمائیں، اللہ دنیا میں بھی ایمان پہ رکھیں، موت بھی ایمان پہ آئے، قبر کے بعد بھی اٹھنے پر بھی ایمان ہو، اور حضور کی شفاعت نصیب ہو، حوض کوثر سے حضور کے ہاتھوں سے جام نصیب ہو، اور جنت الفردوس نصیب ہو، اور اللہ تمام آنے والوں کا حج قبول فرمائیں، عبادات قبول فرمائیں، اور اللہ مسلمانوں پر اور عالم اسلام پر اپنے عذاب رفع فرما دیں. کہتے ہیں کہ جی لوگ آتے ہیں اور اگر کہیں کہ اللہ اس حرم کا واسطہ، اگر یہ دعا ہوتی تو اللہ کا نبی نہ کہتا. نہیں، تم تو واسطے، اصل میں مسلمان شارٹ کٹ کا عادی ہو گیا، وہ کہتا میں کام کو ہی نہ کوئی واسطہ وسیلہ کر دے جان چھوڑے، بس میں کروں گا نا، میں ان پہ ایک دمبا بڑا لے کے ذبح کر کے صدقہ کر دوں گا، باقی پیر عذاب اٹھائے. اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے حرم میں کیا دعا مانگی ہے؟ ربنا آتنا. یہ دعا ہے طواف میں کہ کوئی اور دعا ہے؟ اس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یا اللہ تیرے کعبے کا واسطہ، تجھے آدم کا واسطہ، تجھے نوح کا واسطہ، تجھے 1,24,000 پیغمبر کا واسطہ، تجھے میرے حسن حسین کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ کوئی ہے؟ تو یہ مسئلے پہ تم خود کیوں گھڑتے ہو اپنی طرف سے؟ اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے، وہ قرآن میں بھی موجود ہے، فرمان رسول میں بھی موجود ہے، اور امت کو سکھایا ہے کہ دعا کیا مانگنی ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اور آگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور صفا مروہ پہ کیا دعا سکھائی؟ رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم انک انت اللہ العز الاکرم. لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ عز جندہ هزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سارا قرآن دعاؤں سے بھرا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا رب انی مغلوب فانتصر رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. کسی ایک دعا میں بھی اللہ تجھے نبی کا واسطہ، پیر کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، پیران پیر کا واسطہ، معین الدین نظام الدین کا واسطہ کوئی ہے؟ خدا کا خوف کریں. اچھا جب یہ پیر پیدا نہیں ہوئے تھے پھر کس کا واسطہ تھا؟ یہ تو بہت بعد میں ہوئے، پہلی قوم تو پھر رول گئی نا، ان کو تو ٹکرے ہی نہیں بیچارے. یہ خدا کا خوف کرو، اپنی طرف سے مسئلے نہ گھڑو. کسی کا وسیع سیدھا اللہ سے دعا مانگے. کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی تو بارش ہو گئی، تو حضور موجود تھے تو بارش ہو گئی نا. حضور کے بعد تو حضرت عباس کا واسطہ پکڑا گیا، حضور کا تو نہیں پکڑا گیا. حضرت عمر نے کہا نا یا اللہ انا نتوسل بنبی کا، جب تیرا نبی زندہ تھا ان سے ہم دعا کراتے تھے، اب ہم اس کے چاچے کو لے آئے ہیں دعا کرانے کے لیے. تو اگر حضور کا واسطہ کافی تھا تو عباس کو لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو الٹا تمہارے خلاف دلیل ہے، تمہارے حق میں دلیل تھوڑی ہے. جو لوگ امام سے آگے نماز پڑھیں گے ان کی نماز نہیں ہوتی. یاد رکھو، امام سے آگے ہونے والے مقتدی کی نماز نہیں ہوتی. مسئلہ سمجھ لیں، لیکن سمجھو یہ کعبہ شریف ہے،
ادھر امام ہے، ادھر اگر تم آگے ہو، ادھر آگے ہو، ادھر آگے ہو تو یہ آگے شمار نہیں ہوگا، اس طرف میں آگے نہ ہوں جہاں امام کھڑا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ باقی 3 طرف میں آپ آگے ہیں، وہ آپ آگے نہیں ہیں، وہ تو کعبے کی طرف اور ہے، یہ کعبے کی طرف اور ہے، یہ کعبے کی طرف اور ہے، جس طرف میں امام کھڑا ہے وہاں آگے نہ ہوں۔ اسی لیے دیکھا نہیں پولیس والے بیچارے ہٹاتے ہیں، اب حاجی نہ ہٹے تو کیا کریں، ڈنڈے ماریں، کہیں گے دیکھیں جی وہاں بھی حاجیوں کو مارتے ہیں، وہ ہٹا ہٹا کے مر گئے بیچارے۔ اذا رأیتا ثم رأیتا، تو قرآن کھول کے پڑھ لو یار، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ وہاں آیت دیکھ لو، تفسیر بھی پڑھ لو، ترجمہ بھی پڑھ لو۔ اگر عورت مدینہ منورہ سے آ رہی ہے اور حیض شروع ہو گیا اور حج کا بھی وقت ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں، عورت غسل کر لے، نماز نہ پڑھے، کچھ نہ کرے، وہیں سے سیدھی حج کی نیت کر لے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یعنی مدینے کے میقات سے غسل صفائی کا کرے گی، پاک ہونے کا نہیں، ویسے غسل کر لے کے بدن صاف ہو جائے، اس کے بعد وہیں سے نیت کر لے کے لبیک بحجۃ لبیک اللہم لبیک، لبیک پڑھے، امنا جائے، عرفات جائے، مزدلفہ جائے، ہر کام کرے، نماز نہیں پڑھے گی، جب پاک ہو جائے بعد میں طواف زیارت بھی کر لے، اس کا حج مکمل ہو گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ حیض آ گیا تو کیا ہو گیا؟ اچھا اگر غور کرو نا تو عورت کے لیے تو فائدہ ہے، کیسے؟ مثال کے طور پر 7 ذی الحج کو آ رہے ہیں ہم مدینے سے، ہم اگر عمرہ کریں گے ہمارا تو رگڑا نکل جائے گا، عورت کو حیض آ گیا تو بچ گئی، نیت کر کے گھر بیٹھی رہے، اس کا تو بھلا ہی بھلا ہے، نقصان کون سا ہو گیا ہے؟ میں نے رمضان اور شوال سے یہاں میں مقیم ہوں، تو اب آپ اپنے گھر سے احرام باندھیں گے، مسجد عائشہ سے احرام نہیں باندھیں گے، اور آپ کا حج افراد ہوگا۔ حج افراد والے کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہوتی، رکھنا چاہو رکھ لو۔ ایک آدمی ہے ہمارے گاؤں میں، اپنا مسلک تبدیل کیا ہے، کیا تبدیل کیا ہے پتہ لکھو نا کہ کیا مسلک تھا، کیا تبدیل کیا، مجھے کیا پتا۔ میرے والدین زندہ ہیں لیکن غریب ہیں، ان کے لیے آپ حج بدل کریں، ان کے لیے عمرہ کریں، بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل جائز، بلکہ آپ کا بھلا ہے۔ آپ جب والد یا والد کا عمرہ کریں گے یا حج کریں گے، آپ کو بھی تو پورا حج ملے گا۔ اگر میں انڈیا سے آیا ہوں حج تمتع کے لیے، اب آپ نے عمرہ کر لیا ہے، آپ کا تمتع تو ہو گیا، اب آپ مدینہ جائیں گے پھر عمرہ کریں گے، پھر اور کسی کے لیے عمرہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن افضل یہ ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کریں عمرہ کرنے سے۔ مدینے سے جب آئیں تو لازمی، چونکہ وہ میقات ہے، وہاں سے عمرہ کرنا ضروری ہے، ورنہ مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو۔ میں نے پہلے اپنا حج کر لیا ہے، اب دادی کا حج کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں، ضرور کریں۔ اگر بال عمرے کے بعد ٹک لگوائے ہیں تو دم پڑ جاتی ہے 1 بکری، 3 عمروں میں غلطی کی تب بھی سزا 1 بکری ہے، بال بھی کٹواؤ اور 1 بکری دم بھی ادا کرو۔ جب غلطی 1 ہو تو سزا 1 ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے لیکن اس کی بیوی حمل کی صورت میں ہے، یاد رکھو حاملہ بیوی کو طلاق دینا گناہ ہے، یہ نہیں کہ طلاق نہیں ہوگی، گولی جو مارو گولی لگے گی نہیں، وضو کر کے مارو تو گولی لگتی ہے، بے وضو کی گولی نہیں لگتی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حاملہ حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، طلاق دینے والا گناہ گار ہے،
اور ویسے بھی طلاق دینا ابغض الحلال عند اللہ، اللہ کو بڑا ناپسند ہے، تو لیکن طلاق دی ہے تو طلاق تو ہو جائے گی۔ پہلے طلاق دے دیتے ہیں، مسئلہ بعد میں پوچھنے آتے ہیں مولوی سے، فائدہ کیا ہوا بھائی؟ طلاق تو تم دے آئے، اب کیوں بہانے بناتے ہو؟ پہلے مسئلہ پوچھو گے جی میں نے طلاق دینی ہے، میں کیا کروں؟ سنت کے مطابق طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے؟ یا رسول اللہ کا جو نعرہ لگاتے ہیں شرک ہے، کیونکہ یا حرف ندا ہے، اور ندا صرف اللہ کی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ اگر حدود حرم میں گناہ کیا جائے، ایک لکھا جائے گا یا لاکھ، تم سوچتے کیوں حدود حرم میں گناہ کرنے کا؟ مسئلے پوچھنے کی تمہیں ضرورت آ گئی، گناہ کرنا ہے؟ لکھا تو ایک جائے گا، لیکن برباد کرنے کے لیے ایک ہی کافی ہے۔ چوری عام بندے کی کرو یا بادشاہ کے گھر سے کرو، پھر خود فیصلہ کر لو۔ اگر میں نے عصر کے بعد مکروہ اوقات میں 2-3 طواف کٹھے کر لیے ہیں، مغرب کے بعد سب کی 2-2 رکعت پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یار اتنا لمبا سوال لکھو تو میں کیا کروں؟ میں اگر مکے میں ٹھہرا ہوا ہوں، عمرے کے لیے احرام باندھنا ہو مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے، اگر دوران طواف یا دوران صفا نماز کھڑی ہو جائے، نماز میں مل جاؤ، سلام پھیر کے پھر شروع کر دو۔ میں نے غلطی سے حالت احرام میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو ڈالے، 1 ریال خیرات کر دو، چونکہ دھو ڈالا نا تم نے، اسی وقت لگا کے رکھا تو نہیں ہے۔ میں نے بال کھجایا تو کوئی بال گر گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے طواف کیا تھا اوقات کراہت کی وجہ سے 2 رکعت بعد میں پڑھ لو بس۔ جدے والے بھی حج افراد کریں گے، جو مکے جدے میں ہیں ان کے لیے افضل یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد کوئی عمرہ نہ کریں، حج افراد کریں۔ آپ جب جدے سے آئیں گے تو حج کا احرام بھی جدے سے باندھیں گے۔ اگر حج کے دنوں میں موبائل ٹیلی فون رکھا جائے، آج کل تو موبائل ضروری ہے، اس میں گانا بھرا ہوا ہو، میوزک ہو باقاعدہ، تاکہ آدمی طواف کرے تو ساتھ ٹیلی فون جو ہے وہ ڈانس بھی کرتا رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہدایت دے۔ بس بہرحال ٹیلی فون رکھ سکتے ہو ساتھ، کوئی حد نہیں۔ اگر حج کے دوران میں چوٹ لگ جائے، ابھی حج نہیں کیا، چوٹ لگنے کی پہلے نیتیں کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کرے چوٹ نہ لگے، اللہ صحت عافیت سے حج نصیب کرے، لیکن اگر لگ جائے کوئی جرمانہ نہیں ہوتا۔ اگر حج کرنا ہے، کمپنی اجازت نہیں دیتی، چھٹی ہو تو کر لو، نہ ہو تو چوری نہ کرو۔ اگر ہم نفلی عمرہ کرنا چاہیں مسجد عائشہ سے، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم